مشہور ہے، فرماندے 3 صدیاں تک حضور دی امت اس صدمے تو باہر نہ آئی، حضور دنیا تو گئے کیوں؟ اے 3 صدیاں کے صدمے میں گم رہی، پریشان ہو کے رہے۔ صدیق حدیث میں موجود ہے نا، کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی مات، جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تو گئے تے صدیق اکبر دا جسم پگھلنا شروع ہویا جے برف پگھلدی، تے او جسم جدوں پگھل گیا تے پھر صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری باغ وچ کام کر رہے، پچھو آ کے بیٹے نے کیا، ابا جی پتہ چلے امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے ظاہری دنیا تو؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ تو ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ تے حضرت عبداللہ بن زید انصاری پتر نو مڑ کے نہ ویکھیا تے انج ہاتھ چک دیتے، یا اللہ اللہم عذب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدا، یا اللہ جنہ چہرہ امام الانبیاء دا ویکھیا نا اکھاں نے، ہن او سلامت نہ رکھ کسی اور چہرے تے پون ہی نہیں ہو اکھاں۔ اے او صدمے سن۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اقیم بعدک بالمدینہ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی، حضور تو سزاری دنیا تو چلے گا تے حسان رہے گا، صبح ہون تو پہلے مینوں کوئی سپ لڑ جاوے میں بھی مر جاؤں۔ اے او صدمے سن صحابہ نے جڑے 3 صدیاں تک وہ اپنے صحابہ دی اولاد نے صحابہ نو ویکھیا اس سختے چ آ گئے، اتنی پریشانی، پھر انہاں دی اولاداں انہاں نو ویکھیا تے آہستہ آہستہ وہ غم ختم ہویا تے تا محفل میلاد شروع ہوئی۔ گل سمجھ آئی؟ اے جواب ہے اس دا۔ ہاں جی، یہ سارے بزرگ ہی گل کر سکتے۔ اہل سنت و جماعت دے علماء تے لکھاں سلام ہون کہ انہاں ہر گل بھی حضور دی شان وال موڑ دیتی۔ انہاں سارے بزرگاں نے یہ گلاں لکھیاں، لکھاں سلام ہون علماء اہل سنت ہوتے جنہاں جاندے بھی مولانا سید کفایت علی کافی۔ اچھا میں گل حضرت طلحہ والی کراں تاکہ وہ گل پھر آخر تے مکے۔ حضرت طلحہ بن برا دے حضور قبر تے گئے تے دعا کی منگی، سنو چھوٹے جائے بچے دعا کی منگی، اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، یا اللہ یہ طلحہ بچہ میرے نال پیار کردا سی ہن تیرے کول آ گیا تے یا اللہ تو انہوں ملنا کیویں؟ یا اللہ جدوں طلحہ بچے نال تیری ملاقات ہوے نا تے تو انہوں ویکھ کے مسکراویں، یہ تینوں ویکھ کے مسکراوے۔ ملتا ہے کیا کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے۔ لو جی آخری بات غازی علم الدین شہید کی، اب میری گفتگو ختم، لمبی باتیں بڑی ہیں انشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا۔ اے مولانا اے چرچا سبحان اللہ، اے پلازا واہ پلازا تینوں لکھاں سلام ہو، تو انارکلی وچ کہو جا رنگ لا دیتا ہے۔ اے مولانا محمد علی صاحب انہاں دے ساتھیوں نو بھی لکھاں سلام ہو۔ ہاں یہ بادشاہ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا، حضور فرمائیں گے ادھر آؤ یار ادھر آؤ، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ انشاءاللہ سمجھ آئی نہیں بات؟ میں گل کرن لگا تھے بڑی، جس محبوب نے تواڈے میرے واسطے رو پینا نا، وہ نال وفا کرو، قیامت والے دن حضور تواڈی تے میری خاطر رو پین گے تو پھر گل اس ویلے بنے گی۔ تو جلیا تو اس محبوب نو چھڑ کے لوگوں پیچھے لگا پیا، تو اس محبوب دے نال لگ جنا تیرے واسطے رو پینا ہے، اس دن تو ماں باپ بھی تینوں پکڑن گے، کڈو پیسے، سارے نس جان گے، تیرے محبوب تیرے واسطے سجدے جھک جان گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جب محبوب رو پین گے تو پھر رب العالمین فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، میرے حبیب بس کیجئے، اب آپ کھڑے ہوئے مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور فرمائیں یہ اپنا ہی ہے، آنے دو، یہ اپنا ہے، اس کو آنے دو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی، یاد رکھو، سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی۔ جدو رسول اللہ نال چل پین گے نا تو پھر فرشتے بھی کہیں گے تو سرکاری مال آ رہا آج، ہاں جی سرکاری مال دی نہیں چیکنگ ہوندی ہوندی، اور کسٹم تو بھی کہتے ہیں بھائی صدر صاحب آ رہے ہیں، کسٹم تو بغیر ہی صدر صاحب آ رہے ہیں، تو یہ تو فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج رسول اللہ لو جی غازی علم الدین شہید
اوے اسی سارے نو منیا، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ، نعرے حیدری، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت علی، سارے نو مننے، سانو تو کوئی پریشانی کوئی نہیں جی۔ اعلیٰ حضرت فرما دیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک بات پہ لاکھوں سلام، سائے مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ ساڈا امام سبق کی دے گیا سر، لو جی یہ جو کوئی فرقہ واریت والی گل ہے، ساڈا امام کہندا ہے سانو سنیاں نو سبق دے گیا، ساڈا امام ہم تے تینوں کسی نے جج بنایا کہ بیٹھ کے فیصلے کرنے صحابت آل بیت دے، تیرا کام کیے کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ کہہ دیتا ہے کوئی امام دنیا دا امام احمد رضا جے جنہیں کیوں جے ادب دسیا سن، سارے تے سلام بھیجنا، بس وہ جانن انہاں دی شاناں جانن، تیرا کام ہے انہاں نوں لکھاں سلام بھیجنا۔ ٹھیک ہے، کیسا ساڑا امام سبق دے؟ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، لو جی بڑی لمبی بات ہے، غازی صاحب واسطے بھی 1 گھنٹہ تے اور چاہیے تقریباً، غازی صاحب کی زندگی تے گفتگو کی جائے۔ غازی صاحب نے ایتھے قریب دکان ہے، کاش ادھر ہے کہ ادھر ہے آئے، کاش کہ اتنے کوئی یادگار بنی ہوندی۔ اچھا اتنے یادگار بناؤ، نہیں اتنے تو یادگار ہوندی نا، تو ہر مسلمان گزرتا کہندا ایک ہی ہے، کہندا اتنے غازی علم الدین شہید نے ایک منحوس نو ماریا سی، اس سرزمین نو اس گندے نال پاک کیتا، یہ او جگہ ہے، تے پھر لوگ کہندے واہ غازی واہ تیری کیا بات، اے بت عجائب گھر تے بنا سکتے نا مسلے، تے باہر بت او ٹنگیا باہر او کی نہ اورا او لاڈ مکالا، او لاڈ منہ کالا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے اسے پھر، علامہ بولیا کہندا میں اتنے ایک لردے فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کب کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال کہندا میں اتنے ایک فرنگی نو ویکھیا انگلینڈ پڑھ دیاں، تو کہندا میں ویکھیا تے ایک فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بھئی مسلمانوں نو سدا غلام رکھنا ہے، تے او دا پتر کہنے لگا ابا جی یہ تے غلام نہیں راندے، یہ تے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، یہ غلامی تے انہاں دے نیڑوں نہیں لگی۔ انہیں کہا میں تینوں دستا ہوں مسلمان سدا غلام رہن گے، انہیں کہا او کی؟ انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر۔ انہیں کہا انہوں تعلیم یہو جی پڑھانی جہڑیاں گلاں اساں کرنیاں مسلمانوں دے پتر گلاں کرن، اسلام دے خلاف تے انگریزاں گلاں کرنیاں، ہن جتھے 4 مسلمان بیٹھ جان اسلام دے خلاف، مولوی ایسے ہوتے ہیں، اسلام دہشت گرد ہے، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، اسلام پر عمل مشکل ہے، بس نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کہنا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہنا انگریزاں دی تعلیم بندے پڑھی ہوئے، سونے دا مسلمان ہوئے مٹی بن جائے۔ مرا در سے حکیماں درد سر داد، اقبال کہنا میں تو جتنی دیر اتنے رہا میرے سر درد اضافہ ہوا، میں نے تو لبے ہی کچھ نہیں۔ علامہ خود کہنا کیونکہ من پروردہ یاز نگاہ فیضم، کہنا میں تو رسول اللہ دی نگاہ دا پلیا سی، میں انگریز کی کر سکتے سر۔
زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نو تو کسی نے پڑھے نہیں، ساڑھے کو آگے پڑھے بھئی اقبال ہے کون؟ القلندر لاہوری۔ بات ختم۔ ایتھے جناب انگریزاں نے ایک بندہ پیدا کیتا، نہ وہ میں نہیں لینا، نہ لینا بھی اپنی زبان پلیت کرنے والی گل ہے، جیڑی انہیں کتاب لکھی وہ بھی پلیت، غازی علم الدین شہید چنے ہویا بندہ، ازل جو فیصلے ہوئے سن بھی غازی نے کام کرنا، یہ اپنے واسطے نہیں۔ حافظ محمد افضل فقیر فرماندے سن، نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی۔ ہاں یہ اپنا کوئی کسی کا کمال تو، اور حافظ صاحب بڑے کمال دے آدمی سن، اتنے نظامیہ چاہے تو میں انہوں نے پہچان بھی نہ سکیا۔ ہاں یہ ہوندی بات، ایتھے جناب جبے کبے تو بندہ دوروں پتہ لگتا ہے حضرت صاحب آ رہے ہیں، وہ اتنے فقیر آدمی کہ میری کلاس سے جا کے بیٹھ گئے تو میں کہ پتہ نہیں بابا کیڑا کنڈیریاں ویچن والا، تو اتنا بڑا عالم کہ جدوں انہوں کو میں پوچھا بابا جی کیویں آئے ہو، تو انہوں عربی عبارت ایک پڑھی، تو میں اپنے مسلے تو کھسک گیا، میں آخو یہ جی عبارت تو مینوں نہیں پڑھنی آتی، تو بابا جی سمجھ گیا، کہتے ہیں میں نے پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو انہیں ایک شعر لکھا، فقیر اپنے آپ کو کہلا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس ایسا فقیر ہونا چاہیے، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر، او میرا فقیر آیا۔ لو جی غازی صاحب نے اس کو قتل کر دیتا۔ اے لوہاری دا تھانہ کہڑے پاسے؟ ہاں یہ بھی قیامت تک منحوس ہی رہنا ہے، جنہیں غازی صاحب کے خلاف پرچہ درج، ہاں جی منحوس رہنا ہے، کمال ہے، رسول اللہ انعام دے من او جناب پرچے درج کرن، کمال ہے، تو منحوس رہنا ہے قیامت تک۔ غازی علم الدین حضور دے عاشق کے خلاف پرچہ درج ہویا، تے کیتا بھی مسلمانوں نے، وہ پرچے دی فوٹو سٹیٹ میرے کو ہے، وہ نام تھلے لکھیا، نام ہی مسلمان والا، کاش کہ وہ اپنے ہاتھ توڑ دیندا، کہندا اے پئیاں نے وردیاں، اے لکھاں نوکریاں قربان غازی دے خلاف، میں نہیں کر سکتا، غازی قاتل ہے، نا 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 نا، ایک تے غازی ہے، میں قاتل انہوں نہیں لکھ سکتا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں چلو یہ تو دوسرا موضوع ہے نا۔ غازی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، گواہ بھگت گئے، وہ قائد اعظم بھی آئے، 8,000 روپیہ خرچ ہویا غازی کے مقدمے تے، وکیلاں کھادا۔ ہاں جی یہ بھی وکیلاں دی تاریخ ہے، لکھے ہوا ہوں اصا کی کریے، ساری مجبوری، ہاں اصا تو نہیں لکھی، جنہوں میں جو 3,000 غازی صاحب دے ابا جی نو اپنی جیب جو کما کے دینا پیا، ترخان سن، تسی سوچ سکتے ہو اس زمانے 3,000 کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن غازی صاحب دے باپ نے دیتا، 5,000 مسلمانوں نے چندہ کیتا۔ یہ بھی ایک داستان ہے لمبی، میں وہ بیان نہیں کرتا، تسا ناراض ہو جانا ہے، کیونکہ سچی گل نال تو پھر بندے ناراض ہو ہی جانے، بس میں ہوں اے پردے پا کے اگے جا رہا سارے۔ ہاں اس طرح نہیں حضور دے غلاموں تے پیسہ لائے کرو، یہ گل غلط ہے، جب حضور دا غلام کوئی پھنس جائے حضور دی عزت واسطے تو پھر مومن دا مال اس واسطے ہونا چاہیے۔ حضرت حسان حضور دے سامنے کیسی، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، حضور میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میرا مال بھی تے میری عزت سب کچھ تواڈے اوتے قربان ہے۔ غازی صاحب کا مقدمہ ہو گیا، پھانسی دی سزا ہو گئی۔ غازی ایک لاہوریاں نو کمال حاصل ہے کہ انگریز نے ایجنسیاں نے انہوں نے خبر دیتی کہ بھائی لاہور تساں پھانسی دیتی تے لاہوری جیل دیاں کندا ڈا دینا، یہاں تھوڑیاں جیلاں بن دینیاں، غازی نو ایتھے پھانسی نہیں دینی۔ انہاں کہا میاں والی لے جاؤ۔ ہن میاں والی تے میں تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ساڈے مجاہد ملت اتھوں دے سن، مولانا عبدالستار خان نیازی، تمہیں پتہ ہے نا نیازی صاحب کا ترہ مبارک کتنا بڑا سی، تے جدوں حضور دی بارگاہ وچ گئے نا حج تے باب السلام تو داخل ہوئے تے انج ترہ رکھیا، تے تمہیں پتہ ہے وہ چلدے بھی بڑے انج کر کے سن، جس کوئی چال چلتے سن جڑی حدیث ہے حضور علیہ السلام دے بارے، بھائی حضور ایویں چلتے سن جس طرح گھاٹی تو اتر رہے ہیں حضور، تے اس طرح مولانا چلتے سن، سمجھ آئی؟ کہ بندے نے پوچھا نا باہر عرب وچ گئے تو انہوں نے کہا مولانا یہ ترہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے۔ اور کیسے کھڑا رہتا ہے؟ یہ سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے۔ یہ مولانا کا اپنی طبیعت ہے نا جناب۔ جب باب السلام تو داخل ہوئے نا مولانا نیازی تو انج ترہ کڈیا تو جناب جا رہے، اگو ایک پاکستانی بھجنا آیا اور کہنے لگا مولانا حضور کے سامنے جا رہے ہیں اور اتنا ترہ رکھا ہوا ہے، اس کو اتار کر جائیں، حضور کے سامنے تو آج بھی کر کے جانی ہے۔ تو وہ مولانا نیازی تھے،
انہوں نے کہا پیچھے ہٹ، جب یہ نیازی کا سر حضور کے سامنے جھکے گا تو ساتھ ترہ بھی جھک جائے گا۔ یہ مولانا، اس لیے میں اس کے تبصرے کو بھی چھوڑ رہا ہوں مولانا نیازی کی وجہ سے، سمجھ آئی نا بات؟ یا تاریخ اسلام میں دو بندے نے ایک گل کی تھی۔ عثمان غنی نے گل کی تھی کہ میں جدوں دا بالغ ہویا کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا، تے 1400 سال تو بعد مولانا نیازی گل کی تھی بھئی جدوں دا میں بالغ ہویا میں کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، اور بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ غازی صاحب وہاں پہنچ گئے میاں والی جیل میں، وہاں ایک دن خواب کے اندر موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے آئے۔ عرض کی تھی حضور تو کیویں کرم فرمایا؟ انہاں کہا میں حضور دی مجلس سے اکثر تیرا نام سنیا، میں آخیا میں ویکھتے آواں وہ کیڑا ہے جڑا حضور جی دا تذکرہ کرنا۔ غازی علم الدین شہید، وہ بابا نواب دین جو تھا نا وہاں کا پہرے دار، اس نے پھر رنگ محل کے اندر آ کر تقریر کی تھی جب غازی صاحب کو پھانسی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ایک دن رات غازی صاحب غائب ہو گئے، کہتا ہم پریشان ہو گئے بھئی انگریز سانو ٹنگ دین گے، اساں بار بار کیتا، کچھ دیر تو بعد غازی صاحب واپس آئے تھے۔ غازی صاحب نے میں پوچھا کدھر گئے سی غازی جی؟ غازی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے، مولا کائنات آئے۔ پوچھا کہ وہ مولا ہے؟ اسی مولا علی نو مولا کائنات بندے، من کن تو مولا فعلی مولا، ہر ایک نو سلام وہی شان دے مطابق۔ ہاں جی مولا علی منتے نا، جنہوں کوئی پریشانی ہے نہ مننے، اسی تو مننے مولا علی، مننے اسی صدیق اکبر نو افضل الخلق مننے، مولا علی نو مولا علی مننے، سانو تو پریشانی جنہوں نے پریشانی انہوں نے لگی نہ من، جنہوں نے ڈیڈ درد پاؤں گاجر جنہیں کھادیاں ڈیڈ درد ہونا، تو اسی تو جدوں ویکھتے جاواں گے جناب سلام، انہوں نے کہا ٹھیک ادھر ہو جاؤ جناب سلام، تو جنہیں کہا تو کون سی ہوئے صدیق کے خلاف گلاں کرنا، ہے تو میرا یار، تو مولا علی کہنا ہوئے تو صدیق کے خلاف، تے صدیق اکبر کہنا ہوئے تو انہاں دے خلاف، ایتھے لین حاضر ہو۔ تو وہ کہن گے جاؤ تسی تو سارے نو نعرے لاندے سی نا، جاؤ تسی اس پاسوں نکل جاؤ چپ کر کے، انہاں نو لین حاضر کرو۔ سانو تو پریشانی۔ مولا علی آئے، غازی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے، مجھے اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور حضور نے میری پیشانی چومی، فرمایا غازی قیامت تک کوئی یہ موذی یہ نہ کہے کہ جس نبی پر قربان ہونے لگا ہے وہ بے اختیار تھا، میں نے اس لیے تمہیں نکال کر لایا ہوں۔ ایک صورت یہ ہے کہ تم آزاد ہے، اب تجھے کوئی پھانسی نہیں دے سکتا، دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا، تاکہ عامر عبد الرحمن شہید چیمہ بھی تو کوئی طریقے پر چلے گا نا آخر جرمنی میں، سبحان اللہ، عامر عبد الرحمن شہید چیمہ جے غازی والی گل نہ ہوندی تو عامر نے بھی نہیں سی جان دین، انہوں پتہ سی غازی پہلے جان دے۔ حضور نے فرمایا غازی واپس چلا جا اور میرے نام پر قربان ہو جا، قیامت تک کوئی موذی میرے خلاف بات کرنے لگے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے غازی جیسے بچے بھی جنم دیے۔ تو غازی صاحب نے گل کی تھی، انہوں نے کہا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ غازی صاحب واپس آ گئے اور بعد میں پھانسی ہو گئی۔ وہاں سید نور حسین شاہ نے کیا کردار ادا کیا، وہ جیلم میں ٹالیاں والے کے قریب اس کا گھر ہے، آج بھی عبرت کا مقام ہے، اللہ نے وہ دی نسل ہی ختم کر دیتی۔ راجہ زمان خان مادی سپریڈنٹ جیل، اللہ نے انہوں نے بھی ذلیل کیتا، جنہ جنہ غازی نال ظلم کیتا انگریزاں نو خوش کرن واسطے۔ کیڑے سانے پھانسی لگی غازی صاحب نے جی؟ 1931 پکی گل ہے، 31 اکتوبر ہے یار، 1931 تو نہیں نا، 1928 1929 ہاں 1929 31 نہیں 1929 تے 31 اکتوبر ہے، سمجھ آئی نا بات؟ ہاں 31 نہیں بنتا، 1929 تو آج کتنے سال ہو گئے غازی صاحب نو؟ بولو بولو دلیر بندے دی گل ہو رہی، چلو جی 80 سال، 80 سال تو بعد اسی جگہ غازی صاحب دے قریب بیٹھ کے اسی غازی صاحب دا نام لے رہے۔ جدوں غازی صاحب دی ماں روئی نا آخری ملاقات تے فرمایا ماں کیوں روندی؟ چلی نہ ہوئے تے بڑی ماواں دے پتر سپ لڑے مر گئے ہونے، کئی بخارا نال مر گئے ہونے، کئی تپ چڑے مر گئے ہونے، کئی دل اٹیک نال مر گئے ہونے، تے ماں تو کتنی خوش نصیب ہے تیرا پتر حضور تے جان دے رہا۔ تے غازی صاحب نے ماں نال ایک وعدہ بھی کیتا سی
انہیں کیا ماں قیامت تک جب جڑا میرا کوئی نام لوے گا تیرا نام ضرور لوے گا کہ سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفا از امہات. اقبال کہنا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ جانیاں نا جہو جی ماں سی پھر غازی بھی تو یہو جے جمنا سی نا. تو دیکھو اسی 80 سال تو بعد غازی صاحب نہ انہاں دی ماں دا ذکر بھی ہو رہا رہے گا یوں ہی ان کا. لو جی آخری بات، ان کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا. وہ پولیس افسران جو حکومت کے ریزہ خار تھے انگریزوں کے، انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے حضور کے غلام کو کفن بھی نہیں پہنایا اور اوپر سلیبیں بھی نہیں رکھی، اوپر مٹی ڈال دی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے. بعد میں پھر جہاں چلا علامہ اقبال نے اور ان حضرات نے شاہ حضرت سید محمد حبیب اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ان سارے حضرات نے مل ملا کے انگریزوں سے ضمانت لی. غازی صاحب کا جسد مبارک لاہور آیا. اور جو حضرات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی بڑے بڑے لمبے باس بادے تو کسی قسمت والے کے ہاتھ بانس کے ساتھ لگا. 6 لاکھ افراد نے غازی کے جنازے میں شرکت کی. سمن آباد موڑ کے قریب غازی صاحب کا جنازہ رکھا گیا. وہاں یہ کھیت ہوں گے نا اس وقت، تو وہاں غازی صاحب کا جنازہ جو ہے وہ رکھا گیا. 2 جنازے ہوئے. پہلا جنازہ قاری شمس الدین صاحب نے پڑھایا جو مسجد وزیر خان کے امام تھے، اور دوسرا جنازہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب حزب الاناف والے دے بابا جی اعلیٰ حضرت دے خلیفہ، جنہاں دا ایک شعر ہے، ایک بندہ جا کے سنی سی تے وہ جا کے کسے بد عقیدہ کول جا کے ہویا، انہیں اپنا نام عبداللہ رکھ دیتا. تے سید صاحب نے انہوں شعر لکھیا، فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئوں جا بڑے ہوں عبداللہ، غلام رسولوں منکر ہوئوں جا بڑے ہوں عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ. میں جو رسول اللہ دا غلام نہیں تو عبداللہ کیڑے. سید صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے، بس یہ آخری باتیں مک گئی بات. سید صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے مصلے پر تو غش کھا کر گر پڑے. تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں نے پہلی صف میں امام الانبیاء کو کھڑے ہوئے دیکھا. ہوں اتنے ایک گل ہے بڑی وڈی بعد جی پھر حضور نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا؟ نہیں، دماغ تمہارا. حضور نے ان کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھا. جتنی دیر سید صاحب خاموش رہے اتنی دیر حضور پڑھ کے چلے گئے. جتنی دیر وہ غش میں رہے نا، تو داتا علی اجویری بھی پہلی صف میں تھے جس میں جو حضور پڑھا رہے تھے. خواجہ سلطان الہند بھی تھے. بڑے بڑے جب حضور آ گئے تو پھر غلاموں نے رہنا تھا یہاں تو اس دن لاہور دیکھنے والا ہوگا. جتنی دیر سید صاحب بے ہوش رہے حضور اتنی دیر پڑھ کر تشریف لے گئے. سید صاحب بعد میں پڑھاتے رہے. اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نے ان کے پیچھے پڑھا ہے. بڑی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے پھر حضور نے ان کے پیچھے پڑھا ہے. حضور نے پیچھے نہیں پڑھا، حضور تو اپنا پڑھ کے تشریف لے گئے. دنیا کو بتایا کہ ملتا ہے کیا کیا اور کرتے ہیں مالا مال، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھا. تمامی احباب درود و سلام کے چند اشعار کے اس طرح کھڑے رہیں لوگ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سبحانی چمکا طیبہ کا چاند، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے
لاکھوں سلام تاجدار حرم اے شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں ہنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں ہنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام رگے کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رگے کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رگے کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول تیرے در کی فداؤں کو سلام گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام بالہانہ جو روزے اقدس کرے مستوں بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام اور مدینے کی گلی کوچوں میں جو دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام اور مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام صد ولے سونیا صد ولے صد ولے صد ولے صد ولے صد ولے اجڑے وساور صد ولے ٹکیاں
خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج دانا ہو. ماشاءاللہ. تمامی احباب تشریف رکھیے. تمامی احباب ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ استاد مکرم کے مل کر دیجئے. اور ہم 5 لاکھ مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھی ان کے مل کرتے ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان ہم تمامی احباب کی طرف سے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. ایک مرتبہ پھر میں انارکلی کے ان تمامی احباب کو سہیل ٹاور کی انتظامیہ، دیگر جو ہمارے یہاں ٹاورز ہیں، ان کی جو بھی انتظامیہ، جس فرد نے جس طرح بھی دامے درمے قدمے سخ نے حصہ لیا، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سب کا شکریہ کرتا ہوں. تمامی احباب بیٹھ جائیں. قبلہ استاد مکرم دامت برکاتہم اللہ علیہ دعا. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسدي في الأجساد وعلى قبري في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یا الہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل مبارکہ کو، اس کے اندر جو بھی اہتمام، انتظام، انصرام، محنتیں، کوششیں ہوئیں، 5 لاکھ بار درود شریف کا نذرانہ سب قبول و منظور فرما. آمین. اس کا ثواب ہدیۃً حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس کے بعد تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، بزرگان دین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، تمام کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اس بابرکت محفل کے طفیل جن حضرات نے یہ اہتمام کیا، مولانا کے جتنے بھی دوست احباب ہیں، جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں، تمام کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، عزتیں عطا فرما، اپنوں اور بیگانوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما، زمین اور آسمان کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا الہی دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی غائبانہ مدد فرما. عراق، کشمیر، افغانستان، چیچنیا، فلسطین، لبنان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اہل اسلام کو غلبہ و عزت نصیب فرما. مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما، اسلامی اور ملی غیرت پیدا فرما. پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول بالا فرما. یا الہی پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے اور خلفشار سے محفوظ فرما. تا صبح قیامت پاکستان کو قائم اور دائم فرما. پاکستان کے جو دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما. عالم اسلام کو غلبہ و عزت نصیب فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی غلامی اور محبت نصیب فرما. یا الہی جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. بانیان محفل کو وافر رزق عطا فرما. قلبی سکون نصیب فرما. دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما. عزت و آبرو اسلام والی زندگی عطا فرما. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم.
وصلی اللہ تعالی علی نبینا و محبوبنا و شفیعنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا تمامی احباب ذرا بیٹھے رہیے گا.